انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کیا ہے۔ ٹیپو سلطان بھی ہوتا ہے اور میر جعفر میر قاسم بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا شمار کس میں کروانا ہے کہ آپ نے ان لوگوں میں شمار کروانا ہے جو ابراہیم کی آگ بجھانے والے تھے یا جو نمرود کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا نہ حق کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم نے تو صرف وائس کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے۔ صدر صاحب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کل سے یہ بھی اعلان کریں کہ ہم کالے پٹیاں باندھ کے کورٹ میں جائیں۔ بہت اچھا لاہ عمل تیار فرمایا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اور ثابت کیا کہ زندہ لوگوں کی بار جو ہے وہ اپنی زندگانی کا ثبوت دیتی ہے۔ حضرات محترم، میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک تھاٹ فل بات کی تھی کہ اگر کانسٹیٹیوشن کا پریمبل پڑھیں تو اس پریمبل میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا پہلا آغاز ہوتا ہے کہ دی سوورینٹی ویسٹ ٹو آل مائٹی اللہ اور دی افیئرز آف دی گورنمنٹ وڈ رن بائی اٹس چوزن ریپرزینٹیٹیو۔ حضرات محترم، پہلا کویشچن تو میں پھر آپ ان کو وہاں پہ لے کے جاؤں گا، انہی الیکشنز کے ذریعے کیا یہ وہ چوزن ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں، یہ چوزن ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، سلیکٹنگ یہ لوگ ہیں، ایک سلیکٹڈ کی ٹیم کی گئی ہے جس میں پک اینڈ چوز ہے اور وہ یہ لوگ سمجھو میں بیٹھے ہیں۔ میرا اسی میں بات کہوں گا کہ ہر آدمی جب پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے تو اس کا اوتھ لیتا ہے، اس اوتھ میں وہ اپنی یہ بات کہتا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ تو میں یہ بات کہوں گا اور میں نے یہ لاسٹ ٹائم ہی بات کہی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ بار شوڈ فائل پٹیشن فائل لازمی کرے اور وہ ہمیں اپنی سپریم کورٹ میں کرنی چاہیے۔ اس کو اوبجیکشن کیس کے طور پہ ہی صحیح اس کو ہم نے چلانا ہے، جس میں ہم اس پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کے لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن ان کے حلف نامے کے ذریعے بتائیں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کیا ہے۔ تو یہ میں دوسری تھاٹ فل بات صدر صاحب آپ سے کہوں گا۔ تیسری بات، اس آئینی ترامیم کے ذریعے جس طرح یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ 28ویں بھی اب آ رہی ہے، حضرات محترم پولیٹیکل پارٹیاں کمپرومائزڈ ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیوں میں ان کو جتنے لوگ چاہیے ہوں، میں وہ یاد آ جاتا ہے مجھے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ایبسلیوٹ میجورٹی تھی، ایک جام صادق انہوں نے کھڑا کیا اور ساری کی ساری سندھ میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی۔ یہاں پنجاب میں رات کو غلام حیدر وائیں صاحب کی حکومت تھی اور صبح جو تھے وہ منظور بٹو صاحب جو وہ یہاں پہ حلف اٹھا رہے تھے۔ یہاں پہ لوگ اپنے مینڈیٹ کو اس طرح بیچتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کھڑے ہیں لوگ، وہ ہیں کالے کوٹ والے۔ اگر کالا کوٹ بھی کھڑا نہ ہوا، اس کالے کوٹ نے بھی اس رول آف لا کی پروٹیکشن نہ کی، تو حضرات یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ تو ایک روٹیٹ کرتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں۔ ہمارے دوست نعرے لگاتے ہیں ان کے پیچھے، آوے ہی آوے، اور وہ جو آئے ہوتا ہے وہ گوے گیا ہوتا ہے، وہ کسی اور طرف گیا ہوتا ہے۔ صرف آپ کی باروں نے کھڑے ہونا ہے۔ بڑے ادب سے، بڑی معذرت سے بھی کہوں گا، ادب سے بھی کہوں گا کہ اگر اس وقت پنجاب بار کونسل میں جس طرح سندھ بار کونسل اور بلوچستان اور کے پی بار کونسلز میں لوگوں نے اپنے ووٹس دیے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان جو منتخب لوگوں نے دوبارہ پھر وہی حرکت کی اور اگر اپنے ووٹ کو کسی نہ کسی طرح وائلیٹ کیا یا بیچ دیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاہ رات ختم نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، ہم نے تبدیلی لے کے آنی ہے اور وہ تبدیلی وہ لوگ لے کے آئیں گے جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جو قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ حکمران اپنی ان بار کونسل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس طرح بولیاں لگا رہے ہیں۔ میں آج اس ہاؤس کی وساطت سے یہ بات بھی کہوں گا ان تمام منتخب لوگوں سے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ تاریخ میں دو ہی نام زندہ ہوتے ہیں، ٹیپو سلطان بھی ہوتا ہے اور میر جعفر میر قاسم بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا شمار کس میں کروانا ہے کہ آپ نے
ان لوگوں میں شمار کروانا ہے جو ابراہیم کی آگ بجھانے والے تھے یا جو نمرود کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا نہ حق کے ساتھ ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ سے کہوں گا کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کا بھی محاسبہ کرنا ہے جنہوں نے خدا نہ خواستہ اپنا لوگوں کا مینڈیٹ لے کے اس کو وائلیٹ کیا۔ ایک بات میں اور بھی کہوں گا، ہم سب کی پولیٹیکل پارٹی ہے، میری بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، مگر میں یہاں سب سے بڑے ادب سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہوں گا، اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہ بنائیے۔ صدر صاحب، یہ آپ ہر پروگرام میں یہ بات کہیے، ہم نے تمام وکلا کو لے کے چلنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے وکلا کو لے کے چلنا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو لے کے چلنا ہے، ہم نے ہر اس پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو لے کے چلنا ہے جن کے لوگوں نے اسمبلیوں میں جو کچھ مرضی کیا ہو، مگر کالا کوٹ سمجھتا ہے کہ رول آف لا کیا ہے۔ تو میری 10 ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را اس کو، جو ہمارے دوست سم ہاؤ کہیں نعرے بھی لگاتے ہیں، تو سچی بات ہے کہ کچھ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس کو سسٹینیبل ایک موو چلانا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم نے تو صرف وائس کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے۔ صدر صاحب، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہم کل سے یہ بھی اعلان کریں کہ ہم کالے پٹیاں باندھ کے کورٹ میں جائیں، کم از کم جب تک کہ یہ ہماری پٹیشن جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، ایٹ لیسٹ یہ کم از کم احتجاج ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں صبح کو اپنے ہاتھوں اپنے بازوؤں پہ کالی پٹی باندھ کے جائیں، جو اس بات کی علامت ہو کہ ہم لوگ احتجاج پہ ہیں۔ میری ایک دوسری ریکویسٹ بھی ہوگی، یہاں پہ ایک ڈیسک بنائیے باہر، جو 27ویں ترمیم کے خلاف ایک ڈیسک ہو جس میں ہم روزانہ کہ وی آر ود رول آف لا، وی آر اگینسٹ 27th امینڈمنٹ، اس میں ہم سمبولک 11:30 بجے کچھ دوست کھٹے ہوں، پریس کو اپنا چھوٹا سا بیان دیں، اور جو آپ نے جمعرات یہ پروگرام شروع کیا ہے اس کو میں انڈورس کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فل فور آل پاکستان ریپرزینٹیٹو کنونشن اناؤنس کیجئے، اس میں تمام تحصیل بارز، ڈسٹرکٹ بارز، ڈویژنل بارز اور ہائی کورٹ بارز کے لوگوں کو، اور جو ہمارے ممبران پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، جو نیولی الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو دعوت دیجئے۔ میں آخر میں یہ بات کہتے ہوئے کہ حضرات، ہمارا حق کے ساتھ